تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ ایک بات تو طے ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسی پاک جگہوں کی حاضری صرف پیسوں سے نہیں ملتی، یہ محبت سے نصیب ہوتی ہے۔ وہ محبت جو اللہ پاک سے آپ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنا آپ کا ہاتھ ایسے پکڑتا ہے کہ وہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی یہ کیسے ہوا۔ مکہ اور مدینہ جیسی پاک فضاؤں کو آپ کا مقدر اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں اور حرم پاک کے جو سجدے ہیں وہ نصیب فرماتے ہیں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بہت ہی مختلف ہے، کیونکہ اس طرح کی ویڈیو میں نے کبھی بھی پہلے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ ولاگ جو ہے میرا چلتا رہے گا، میں کوشش کروں گی کہ جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ جو ہے نا لکھ کے شیئر کر دوں کہ ہم کہاں پہ ہیں اس وقت، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا لائف ایکسپیرینس، اپنی جو موٹیویشن رہی ہے میری تھرو آؤٹ، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو اور آگے بڑھنے میں مدد ملے۔ اس چیز کی بہت سخت ضرورت ہے، اپنے ارد گرد ضرور دیکھیں اور اس طرح کی جو موٹیویشنل سٹوریز ہیں ضرور شیئر کیا کیجیے، جو کہ ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ ہوگی، کیونکہ جو بھی نیک کام آپ کسی کو بتائیں، جو بھی موٹیویشن دیں آپ اچھے کام کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے باعث اجر بنا دیتے ہیں۔ تو ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو دا چینل مہر گڈ لائف۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اور اس وقت ہم نکل چکے تھے طائف سے مکہ المکرمہ کی جانب عمرہ کے لیے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے وہ میقات سے جو ہے نیت کر لی تھی اور احرام وغیرہ ہم نے سب باندھ لیے تھے۔ تو کلاک ٹاور بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، خوبصورت ترین مناظر جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، مجھ سے نا اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کیسے بار بار جو ہے وہ چلی جاتی ہیں مکہ، اور جیسے وہاں سعودیہ میں رہنے والے بھی جو ہے نا ایسے ہیں کافی جو نہیں جا پاتے، جو دور دور سٹیز میں ہوتے ہیں تو ایون وہ بھی نہیں جا پاتے۔ تو میرا ان سے یہی ایک جواب میرا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر کوئی ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور ہم انسان تو کیا چیز ہیں، ہماری تو کوئی مجال نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق ہے۔ بس یہ جو کچھ ٹپس ہیں جو اپنی زندگی میں ہم ایڈ اگر کر لیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانی فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے توکل، اللہ تعالیٰ پہ کامل بھروسہ، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اللہ تعالیٰ کے آگے کہ بس میں نے تو بھروسہ کر لیا اللہ تعالیٰ، میں نے یہ دعا مانگ لی ہے، اور بچوں کی طرح اللہ تعالیٰ سے بس ایک جو بچہ ضد کرتا ہے نا اپنی ماں سے کہ ہمیں یہ چیز ضرور ضرور چاہیے، اور اگر بہتری ہوئی ہمارے لیے اس وقت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ضرور پوری کریں گے، اور اگر ہمارے لیے اس وقت بہتر نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آگے کے لیے ذخیرہ کر دیں گے اس چیز کو۔ اور مایوسی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، مومن کی زندگی میں مایوسی کا لفظ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی بالکل کفر ہے، اور ہمارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ جو رب چونٹی کی جو سرگوشی ہے اس کو بھی سن لیتا ہے تو وہ ہماری آہو پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ وہ ہماری سے اس کی جو زبان سے بھی نکلی بھی نہیں ہوتی ہے، کان تک پہنچی بھی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ اور توکل ایسی سواری ہے کہ جو اپنے سوار ہونے والے کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتی۔ تو اپنی زندگی میں توکل کو بالکل پکا رکھیں اور مضبوطی سے تھام کے رکھیں۔ دوسری چیز ہے دعا اور امید، یعنی دعا بھی ہم کریں، ساتھ ساتھ امید بھی اللہ تعالیٰ پہ رکھیں کہ ہماری یہ دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سن رہے ہوں گے بہت غور سے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو بہت غور سے سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ غافل دل کی دعا بالکل بھی نہیں سنتے۔ تو میک شور کہ جب بھی دعا کریں پورے اپنی ہوش و حواس میں اور پورا یعنی کہ یقین کے ساتھ، پوری اٹینشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو سنیں گے اور ان کو پوری کریں گے۔ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ دعا دینے کی بھی عادت ڈالیں کہ جو انسان دوسروں کو دعا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس کے حق میں پہلے قبول فرماتے ہیں جس کو وہ دعا دے رہا ہوتا ہے۔ اور دعا کا دینا تو ایسا ہے کہ جیسے عطر ہے، کہ جیسے جتنا آپ دوسروں کو دیں گے اس کی خوشبو آپ کے اندر سے اتنی ہی آپ کو فیل ہوگی۔ اخلاص کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن، یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں جو ہے نا وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، اسی لیے مانگتے رہیں، آنسو بہاتے رہیں پوری امید کے ساتھ۔ اور امیدوں کے جو پیالے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون بھر سکتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری امیدوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ تعالیٰ ہمارا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ انسان جو ہے اس کا ساتھ تو وقتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ساتھ ایسا ساتھ ہے کہ جو دائمی ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، کوئی بھی لمحات ہوں، اللہ تعالیٰ کے سے خالی نہیں ہے۔ تھرڈ جو چیز ہے جو میری زندگی میں بہت معاون ثابت ہوئی ہے وہ ہے ذکر اور شکر،
یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کی حفاظت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا، کیونکہ ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر جو ہے وہ نعمتوں کو بڑھانے کا کام کرتا ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے بغیر ان کا کوئی گزارا نہیں ہے۔ شکر کرنے والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بشارتیں دی ہیں۔ جن چیزوں کی قلت سے آپ کو شکایت رہتی ہے اپنی زندگی میں، تو اس کا نسخہ بھی قرآن میں دیا گیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ یعنی ہمیں جو ہے اس کا حل بتا دیا گیا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی چیز کی کمی ہمیں دکھتی ہے، رشتوں میں کچھ پرابلم ہے، یا ہمیں کوئی فائنینشلی پرابلم ہے، یا ہم کچھ اپنی دعا ایسی ہے یا کوئی خواہش ایسی ہے جو کہ پوری کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ہمیں حل بتا دیا ہے کہ آپ شکر کرو، آپ ذکر کرو، ہر وقت اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں، درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت، اور اللہ تعالیٰ کے کلام اتنا بابرکت ہے، اس کو اچھے سے پڑھیں، اس کے ذریعے مدد لیں، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے مدد لیں۔ یعنی ہم بہت کچھ چاہیں تو اچیو کر سکتے ہیں اپنی لائف میں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود سے کچھ عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم خود ہی پریکٹیکلی عمل نہیں کریں گے، کسی چیز کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں، اس کے اکارڈنگ اپنی لائف کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے، تو ہم پھر کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری دعاؤں کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں کہ جو کافر ہیں، جو نان مسلم ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے رزق کو بھی نہیں روکتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتے ہیں، ان پہ بھی دنیا کی جو ہے فراغی جو ہے دی ہوئی ہے، ان کو بھی جو ہے وہ ہر چیز ملی ہوئی ہے۔ تو ہم بذات مومن کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو نہیں سنیں گے یا ہماری مشکلات کو حل نہیں کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ پہ توکل، دعا، ذکر اور شکر، یہ تین ایسے پوائنٹس اب تک میں آپ کو جو بتا چکی ہوں، یہ میری زندگی میں بہت بہت بڑا ایک رول پلے کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز ہے پازیٹیوٹی۔ پازیٹیوٹی بہت ضروری ہے اپنے ارد گرد کے ماحول میں، اپنے اندر، دوسروں کے ساتھ پازیٹیو رہنا، پازیٹیو وائبس دینا دوسروں کو، کیونکہ آپ فیل کریں گے اگر آپ کسی نیگیٹو انسان کے ساتھ بیٹھیں نا تھوڑی سی دیر، تو آپ کو یقین کریں بیٹھا نہیں جائے گا آپ سے، نہیں آپ کو وحشت ہونے لگے گی۔ تو میک شیور کہ اپنے آپ کو انسان ایسا بنائے کہ ہمارے ساتھ بیٹھنے والے ہمارے ساتھ کمفرٹیبل فیل کریں، بیزار نہ ہوں، اور یہ نہ سوچیں کہ بس کب یہاں سے ہم جائیں اور کب ہماری جان چھوٹے۔ ایسا نہیں ہمیں بننا، مومن ایسا نہیں ہوتا کہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ برا اخلاق اور برا رویہ رکھے کہ انسان دوسرا اکتا جائے اس سے۔ تو اپنے آپ کو ایسا ہم نے رکھنا ہے کہ بے شک تھوڑی دیر ہی ہم ملے، لیکن اس کے اوپر ایک لانگ ٹرم کا ایک امپیکٹ چھوڑ کے جائیں کہ یہ اتنا اچھا انسان ہے کہ جو ہے نا اس کے ساتھ بار بار ملنا لوگ پسند کریں، کیونکہ جیسے حقوق اللہ ہے اسی طرح حقوق العباد بھی ہے، اور اپنے بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اس طرح جب تک بندے بھی نہ معاف کر دیں۔ تو کوشش کریں کہ لوگوں کو اذیت دینے سے باز آ جائیں، اور جو ہے نا خود بھی خوش رہیں، لوگوں کو بھی خوش رہنے دیں، آسانیاں بانٹیں، خوشیاں بانٹیں، اور حسد سے، کینہ، بغض سے، ان سب چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اپنے اندر کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی۔ جو انسان حسد کرتا ہے کسی سے، وہ پہلے خود ہی اس آگ میں جلتا رہتا ہے، جو سامنے والا ہے اس کا تو وہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو تو اس وقت تک کوئی بھی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں دے سکتی سامنے والے کو۔ تو جو حسد کرتے ہیں، جو کسی کا برا چاہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی کافی ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے پریشان ہونے کی کسی کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اچھا رکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کی طرف سے کسی کو بھی کوئی بھی تکلیف یا اذیت نہیں دینی، اور یہ ایک بہت بڑا احسان ہے جو ہم کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو انسان کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتا یا اچھا نہیں سوچ سکتا نا، تو اس کو کسی کے ساتھ برا کرنے کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ایک چیز ہے آزمائش۔ آزمائش جو ہے نا وہ انسان کے اوپر آتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ جب تک انسان ہے زندہ، اس وقت تک اس کے اوپر مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ اور بھی طریقوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائش ڈالتے رہیں گے، آزماتے رہیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی ایسی آزمائش نہ ڈالے کہ جو ہم بیئر نہ کر سکیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، بہت کمزور ہیں، ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ کبھی بھی ایسی آزمائش نہ ڈالے کہ جس پہ پورا نہ اتر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سے راضی رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اور اسی کے ذریعے ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔
اور ویسے بھی وہ مصیبت جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے اس نعمت سے کئی درجے بہتر ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی غافل کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں تسلی دینے کے لیے، ہماری آزمائشوں پہ صبر کے لیے جو ہے نا فرمایا ہے نا کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں تو ساتھ ہی بشارت بھی دے رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس پہ اجر بھی ملے گا اور اس کا بدلہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گا۔ تو جہاں پہ آزمائش کی بات ہے وہاں تھوڑی سی نوازش کی بھی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نوازا نہیں ہوتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بہت قرب والے بندے ہوتے ہیں۔ سبھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب ہوتے ہیں اور ہر کسی کا ایمان کا لیول الگ ہوتا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے نوازتے ہیں کہ تاکہ ہمیں اس کے ساتھ آزما سکیں کہ ہم اس چیز کے ملنے کے بعد بھی کیا ہم نیک رہتے ہیں یا پھر ہم جو ہے وہ سرکش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے اور لین ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں میں ہمیں آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں۔ تو دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس بھی حال میں رکھے ہمیں صبر والا، شکر کرنے والا اور اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنے والا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا، توکل کرنے والا ہمیں بنائے، ہمیں ایسا پریکٹیکل مومن بنائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ کیونکہ دنیا کو ہمیں دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا یا دنیا کو ایکسپلینیشن دینے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا۔ جو بھی ہم اپنے عمل کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص اس کی رضا کے لیے ہوں گے، اور دنیا کو ہم جواب دہ نہیں ہیں بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہیں۔ تو جو بھی معاملہ کریں اللہ سے ڈر کے اور اللہ کے لیے، رضا کے لیے اس کی خالص نیت کر کے کریں، تو دنیا اور آخرت میں جو ہے نا یہ کامیابی کا انشاءاللہ تعالیٰ باعث ہوں گی۔ اور یہ تھی میرے موٹیویشنل پوائنٹس اور میری اپنی لائف پریکٹیکلی جو ایک پوائنٹس ہوتے ہیں نا لائف کے، وہ ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کیے ہیں، اور مجھے دل سے اتنی تسلی اور سکون ایک مل رہا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساری شیئرنگ کی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کی شیئرنگ نہیں کی تھی، لیکن چونکہ میں چاہتی تھی کہ کافی سسٹرز مجھ سے پوچھتی ہیں اس سے ریلیٹڈ کوسچنس، تو یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے میری کافی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہیں۔ میری جتنی دلی خواہشات تھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ کوئی میری ایک ایسی دعا نہیں ہے کہ جو قبول نہیں ہوئی ہو۔ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، اور میں آگے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی امید کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اسی طرح سے قبول کرتے رہیں اور اپنی جو بلیسنگز ہیں وہ ہم پر جاری رکھیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی ویڈیوز پسند آتی ہیں کہ جو موٹیویشنل ہو، تو آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی کہ میں اس طرح کی ویڈیوز پھر آپ کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم شیئر کرتی رہوں۔ تو بس اب مجھے دیجیے اجازت، میں جو ہوں نا آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں پھر ملاقات کروں گی۔ اب جو ہے وہ قطر کے ولاگز آئیں گے کیونکہ ہم جو ہے وہ واپس قطر آ چکے ہیں۔ تو چلے ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔